ایک انگریز مورخ ماہر سیاستدان یہ کہتا ہے، اس نے ایک مضمون لکھا سیاسیات پر ایک امریکن رسالے میں، لائف میں. وہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بھی اپنی عوام میں مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو، اگر حکومت کی طاقت، خزانے کی طاقت اور ذرائع ابلاغ کی طاقت، میڈیا کی طاقت، مینس آف کمیونیکیشن کی طاقت، پاور آف اسٹیٹ کی طاقت، پاور آف ویلتھ، پاور آف اسٹیٹ، پاور آف کمیونیکیشن، اگر یہ تین قوتیں، وہ انگریز لکھتا ہے، اگر یہ تین قوتیں کسی مشہور سیاسی شخصیت کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہو، چند مہینوں سے زیادہ اپنی مقبولیت اور پاپولیرٹی کے گراف کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے، خزانے اور دولت میں بڑی طاقت ہے، حکومت کے وسائل میں بڑی طاقت ہے، بڑی سے بڑی مقبول شخصیت کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو. میں نے جب یہ مضمون ایک امریکن رسالے میں پڑھا تو میں نے سجدے کیے اپنے علی کی شخصیت کو. میرے مولا، واقعی تو سیاسی شخصیت نہیں تھا، تو الہی شخصیت تھا، تو آفاقی شخصیت تھا، تو آسمانی شخصیت تھا. یہ دنیا کے سیاستدان پاور آف اسٹیٹ کے محتاج ہیں، پاور آف ویلتھ کے محتاج ہیں، پاور آف کمیونیکیشن کے محتاج ہیں، مگر یا علی کیا کہنے تیرے کہ 3 مہینے سے نہیں، 30 برس سے نہیں، 300 برس سے نہیں، 1400 برس سے ہر دور میں، ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف، خزانے کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، مینس آف کمیونیکیشن علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف، مغل امپائر کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہان مغلیہ کی طاقت علی. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے کہ بنی امیہ کے بادشاہ مر گئے، بنی عباس کے تاج الٹ گئے، تاج پلٹ گئے، خطیب مر گئے، فتوے ختم ہو گئے، منبر ٹوٹ گئے، خزانے خالی ہو گئے، تاج پلٹ گئے، حکومتیں تاراج ہو گئی، مغل امپائر برباد ہو گئی، مگر علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا. چمک رہا ہے. وہ جنہیں منتخب کرتا ہے اپنی نگاہ مشیت سے منتخب کرتا ہے، اور اللہ منتخب کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے، عوام کی طرح کہ کسے الیکشن میں ووٹ دے دیا. جو ہے اللہ جسے بناتا ہے اور جسے یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، وہ عوام کی پرواہ بھی نہیں کرتا. 5 سال کے بعد آپ گئے ایئرپورٹ پر، سامان رکھوا دیا، چیک ان ہو گئے، بورڈنگ کارڈ مل گیا، جہاز میں جا کے بیٹھ گئے، وہ ٹافیاں بانٹنے والی آئیں، انہوں نے منہ میں آپ کو ٹافی دے دی. اس کے بعد کہا اپنی بیلٹیں باندھ لیجئے، ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے 20 منٹ میں کراچی پہنچیں گے. آپ مطمئن. جب جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، آپ سمجھے کہ بس اب کراچی آئے. ایسے میں اگر آدھے گھنٹے کے بعد پائلٹ یہ کہہ دے، لوگوں مجھے پائلٹ بنایا گیا ہے، اب آپ ہیں 30,000 فٹ کی بلندی پہ، پیٹی بندھی ہوئی ہے پیٹ پہ، منہ میں ہے ٹافی، بول بھی نہیں سکتے، ٹافی پہلے منہ میں دے دی. درمیان میں پائلٹ صاحب، کیپٹن صاحب کہیں اٹینشن پلیز، دس از یور کیپٹن اسپیکنگ ٹو یو.
میں تمہارا پائلٹ بنایا گیا ہوں، مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا۔ جب تک میں جہاز اڑاؤں تم میرے ساتھ اڑنا، جب میں اڑانا بھول جاؤں ایمانداری سے بتا۔ اپنے ایمان سے بتائیں 30,000 فٹ کی بلندی پہ عالم کیا ہوگا آپ کو؟ اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم، اس کا جسے اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا تھا، جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا، تخت حکومت ظاہری پر آیا تو محدث دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجدد دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے، علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں منبر کا پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے 2 زینے چھوڑے، تیسرے زینے پر بیٹھے۔ جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے 3 زینے چھوڑے، چوتھے زینے پر بیٹھے۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ظاہری پر آئے، علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، ٹھہرو علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، چوتھے زینے پر قدم رکھا، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر کہا ایھا الناس، خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ یہ ہے تاریخ، تم خدا کا شکر کرو۔ ایھا الناس، خدا کا شکر کرو کہ رجع الحق علی مکانہ ہی، تم خدا کا شکر کرو۔ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا علی نے؟ کیا سن رہے ہیں؟ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اے لوگو، تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی، علی جیسا امام ملا، علی جیسا رہبر ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج جملے میں غور تو کرے، خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا، آج حق اپنے مرکز پر۔ ٹوڈے، دس ویری ڈے، دس ڈیفینیٹ ڈے، دس پرٹیکولر ڈے، آج حق اپنے مرکز پر، آج حق اپنے مرکز پر آیا۔ علیہ پورے مجمع نے علی کو پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہوئے دیکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا، وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک دل جلا اٹھا، سارے مجمع میں سے مسجد نبوی میں جب علی وہاں بیٹھے نا جا کر جہاں رسول بیٹھتے تھے، ایک دل جلا اٹھ کے کہتا یا علی، آپ نے تو ریت بدل دی، آپ نے روایت تبدیل کر دی، آپ نے تو حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں کیا۔ اصولاً تو آپ کو 5ویں زینے پہ بیٹھنا چاہیے تھا، بھئی ایک زینہ رسول کے لیے چھوڑا ہے نا، اس طرح سے ترتیب میں آپ کو تو سب سے آخر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، آپ نے احترام رسالت بھی نہیں کیا۔ تاریخی جملہ دوستوں، میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکوں گا، اگر آپ مجھ سے 50 مجلسیں بھی پڑھوائیں گے اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم نہیں کہہ سکوں گا۔ سوال کرنے والے نے کہا یا علی، آپ نے تو سارے زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا، آپ تو وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو غضب کے عالم میں اس اعتراض کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بدبخت، تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے، یہ پاؤں تو مہر نبوت کو سینہ بنا چکے، مہر نبوت اس لکڑی کے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے تمہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔
اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں دوستوں، واقعی علی علی تھا ایمان سے. بڑے مجمع میں سے عرب بدو تھا. بدبخت پوچھتا ہے یار یا علی آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ اللہ کی قسم اسی لیے پروفیسر فلپ ہٹی ایک انگریز مورخ کہتا ہے، یہ واقعہ پڑھ کر تاریخ اسلام میں پروفیسر فلپ ہٹی نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس نے جملہ کہا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلم آر دا ورسٹ نیشن. اسلام بہترین مذہب ہے مگر مسلمان بدترین قوم ہے. اسلام اس لیے بہترین مذہب ہے کہ اس میں علی جیسا اسکالر پیدا ہوا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا. مسلمان اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے بڑے اسکالر سے کچھ پوچھ نہ سکے. یہ ہے اتنا بڑا اسکالر ان کے یہاں پیدا ہوا اور یہ اتنے بڑے اسکالر سے اتنے بڑے عالم سے کچھ پوچھ نہ سکے. پروفیسر فلپ ہٹی کہتا ہے یہ جو انوینشن ہم آج کر رہے ہیں، یہ جو ہم آج سائنٹیفک ترقی کر رہے ہیں، ہم آج سے 1400 برس پہلے اگر علی ہمارے زمانے میں ہوتے ہم پوچھتے یا علی چاند پہ جانے کے راستے کیا ہیں، مریخ پر کمندے ڈالنے کے طریقے کیا ہیں، خلاؤں میں پرواز کرنے کے طریقے کیا ہیں. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں. مگر مولا کا بھی کمال ہے، میں قربان جاؤں جواب ضرور دیتے تھے اس کی حیثیت کے مطابق. اتنا مکمل مولا ہے میرا، میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے. لیکن اس کا سوال اس کے گلے میں ڈال دیا. کیا سوال ہے؟ کہ مولا یہ بتائیے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تعداد بتا لی تو کیا گن لے گا؟ اندازہ تو کریں. اگر تعداد بتا دی تو کیا گن لے گا؟ مثال کے طور پر میں کہہ دوں 2 کروڑ ستارے ہیں، گنے گا؟ مجھے غلط کیسے ثابت کرے گا کہ نہیں ہے؟ توجہ، نعرہ حیدری.